انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں نے میرا حق کھا لیا، یا انسان یہ سوچتا ہے کہ جو نا اگر میں فلاں جگہ چلا جاتا تو میں کچھ اور کما لیتا، یا جیسے کوئی کاروباری حضرات ہیں تو وہ اذان کے ٹائم بھی دکان بند نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ہم دکان بند نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں جو نا 50-100 روپے کی دہاڑی مل جائے گی، ہم اور کچھ کما لیں گے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا وہ اس سے مل کر رہے گا، اور انسان کا جو حصہ لکھا جا چکا ہے اس کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لے گا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی بات بڑی جو نا وہ عام ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہماری جو نا روزی پہ لات مار دی، یا فلاں نے ہمارا حق کھا لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کیا وہ اسے ہی ملے گا۔ اور اگر ہم چاہیں کہ ہم 8 گھنٹے دکان کھولتے ہیں، 12 گھنٹے کھولیں تو اور زیادہ کما لیں گے، 24 گھنٹے کھولیں گے تو اور زیادہ کما لیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم چاہیں کہ 24 گھنٹے سوئیں ہی نہیں، بالکل اپنا کاروبار میں لگے رہیں، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں وہی ملے گا جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے بھی چیز کوئی نہیں ملتی اور نصیب سے زیادہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں ہمارے لیے برکت فرما دے گا۔ کسی کا حق نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو رزق مقرر کیا وہ اس کو ہی ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جو رقم تم دوسروں پر خرچ کرو گے وہی اپنے گھر والوں پر خرچ کر دو، یہ تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ جیسے کوئی قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں برائی کا کہتا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطان ہمارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جس سے ہم دوسروں کی جو نا وہ برائی کر دیتے ہیں، دوسروں کی جو نا وہ غیبت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح ہم ایسی باتیں ہمارے شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کی توہین کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا، یا اللہ نے ہماری روزی تنگ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ روزی کسی کے تنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ہی نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی پر ظلم نہیں کرتا تو جس کی روزی جتنی لکھی جا چکی اس سے کم کیوں کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، کوئی ہماری روزی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اگر ہماری روزی پر کسی نے قبضہ کر لیا تو سوچ لیں کہ وہ ہمارے حصے میں تھی نہیں، جیسے کہ اور جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اکثر ایسا جو نا وہ دکھنے میں آتا ہے کہ انسان جو نا بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کی موت آتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جب اس کی روزی بند ہونا تھی، روزی اس کی بند ہو گئی، اس کے بعد اسے دنیا کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوئی، پانی وانی ملتا رہا بس، اس کے بعد اور کچھ نہیں ملا۔ تو جب تک اس کی روزی تھی تب تک اسے ملتی رہی، جب اس کی روزی دنیا سے ختم ہو گئی تو اس کی موت آ گئی۔